بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ اپنے گناہوں پر لوگوں کو کبھی گواہ نہ بنائیں، یہ اللہ کے اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ بس اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا سیکھیں۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا وہ اپنی عزت تمہارے ہاتھ دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ یاد رکھنا، برے اکثر وہی بنتے ہیں جو اچھے بن کر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ زندگی کا پہلا غسل کسی نے دیا اور آخری غسل بھی کوئی دے گا، اتنی سی اوقات پر اکڑ کیسی؟ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے، جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ لہجے کتنی دیر میٹھے رکھنے ہیں یہ ضرورت طے کرتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے خنجر کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی، ان کی زبان اور رویہ یہ کام بخوبی کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ خوبی اور خامی دونوں ہوتی ہیں ہر انسان میں، بس فرق صرف اتنا سا ہے، جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے، جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دستے سوال دراز کرتا ہے۔ کسی کی تلخ باتوں کے ذائقے سے اپنی زندگی کو بدمزہ کرنے والے ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں۔ دیانتداری سے اپنا کام کریں، یاد رکھیں لوگوں نے آپ کی زندگی میں آپ کی تعریف کبھی بھی نہیں کرنی۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دوسروں کے رازوں کو خریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ تیری کامیابی پر تعریف، تیری کوشش پر تانا ہوگا، تیرے دکھ میں کچھ لوگ، تیرے سکھ میں زمانہ ہوگا۔ تجربہ کہتا ہے برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں، بڑوں کو بھی چھوٹے آنکھیں دکھانے لگتے ہیں۔ کبھی جا کر دیکھنا نئے امیروں کے گھر پر، ہر ایک چھوٹی سی چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ دوسروں کے مال سے لالچ اور حسد نہ رکھنا بھی ایک قسم کی سخاوت ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ اکثر بہادری کا امتحان مرنے سے نہیں جینے سے ہوتا ہے۔ لا علمی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، کچھ باتیں ہم جان جائیں تو بہت اذیت دیتی ہیں۔
ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ اور میں ان کے امتی ہیں جو دشمنوں سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ کسی کے برے رویے اور بد اخلاقی سے تنگ آ کر خود کو نہیں گرانا چاہیے، کیونکہ یہ کم ظرفی کی علامت ہے اور بزدلی ہے۔ اخلاق کی دولت کو حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ عزتیں، غیرتیں اور پگڑیاں بیٹی کی جھولی میں اور جائیدادیں بیٹے کی جھولی میں۔ افسوس! ہرگز بے ضرورت دوا نہ کھاؤ، کیونکہ اگر بے حاجت دوا کھاؤ گے اور وہ کوئی بیماری نہ پائے گی جس پر اثر کرے تو صحت پر اثر ڈالے گی اور بیماری پیدا کرے گی۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو دنیا دیکھتی ہے، عزت وہ راز ہے جو ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جس کے ذریعے دنیا کی طرف سے آپ کو شاباشی ملتی ہے، بلکہ عزت وہ ہے جس میں ہمارا قلب مطمئن ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے اور حماقت اللہ کا قہر ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں، دل کی آذان پر پڑھی جاتی ہے۔ اے میرے رب، وہ سب دعائیں جو دل اور زبان کے درمیان معلق ہیں تو ان کے بارے میں باخبر ہے، بس اپنی حسن تدبیر اور اپنی آسانی کے ساتھ انہیں آسان بنا دے اور ان کا انتظام فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ بلب کبھی بولتا نہیں، اس کی روشنی بتاتی ہے کہ بلب روشن ہے۔ بالکل اسی طرح کسی بھی انسان کے لفظوں میں مت جاؤ، اس کا عمل بتائے گا کہ وہ کیسے کردار کا مالک ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ غصے اور نفرت میں صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے، ناراض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں مگر نفرت دل میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واحد شخص جس کا آپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ ایک شجر کے جس پہ نہ کانٹا نہ پھول ہے، سائے میں اس کے بیٹھ کے رونا فضول ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ اور آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ، مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے۔ کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا بے وقوفی نہیں ہوتی، بلکہ دراصل کچھ دماغوں سے ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کرنا کہلاتا ہے۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔